حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پورا ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچانتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھنے تک قبلہ رخ بیٹھے رہتے: اے اللہ تو سلامتی والا ہے، تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہتے اور پھر یہ کلمات پڑھتے: اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی ہے، اے شان و اکرام والے تو بڑا ہی بابرکت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے اللہ جو تو عطا کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جو تو روک لے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، اور دولت مند کو اس کی دولت تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیرتے تو بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے: اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا محض اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے نعمت و فضل اور اسی کے لیے بہترین تعریف ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ہم اسی کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہیں، خواہ کافر اسے ناپسند کریں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ کلمات سکھایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان کے ذریعے تعوذ یعنی پناہ حاصل کیا کرتے تھے: اے اللہ میں بزدلی اور کنجوسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے نکمی یعنی کہ بڑھاپے کی عمر کی طرف پھیر دیا جائے، اور اسی طرح میں دنیاوی فتنوں اور عذاب قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔